السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اس میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی سیرت، ان کے مناقب، ان کی حیثیت اور اسلام میں ان کا کیا کردار رہا۔ تو یہ دوسرے مرحلے میں تو ان کی زندگی کا بقیہ حصہ انشاءاللہ العزیز تذکرہ کریں گے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے تھے۔ ایک بچہ تو ناتمہ پیدا ہوا، جبکہ آپ سلام اللہ علیہ پہلی ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئی تھیں۔ پھر ایک اور بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی بچے کی نسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ ان کی کنیت ابو عبداللہ ٹھہری۔ یہ عبداللہ بچہ بھی حبشہ میں ہی پیدا ہوا تھا، اور پھر اپنے عظیم والدین کے ہمراہ مدینہ طیبہ بھی آ گیا تھا۔ جب انہوں نے ہجرت مدینہ کی طرف کی تھی، ابھی آپ بچے ہی تھے، تو ایک مرغ نے آپ کی آنکھ پر چونچ ماری اور وہ زخمی ہو گئی، اور وہ زخم اتنا بڑھا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ بہت سوج گیا، اور اسی مرض میں مبتلا ہو کر بالآخر اسی زخم کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا، اور ان سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے جو بہت شفیق اور رحم دل ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کے 2 سال بعد تقریباً 4 ہجری میں وہیں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا، جبکہ آپ کی عمر 6 برس تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور تدفین کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود قبر میں اترے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں عاجزی اور خدمت گزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بہت ساری روایات میں آتا ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ اپنے والد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے عظیم شوہر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب خدمت کیا کرتی تھیں۔ اس پر ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خدمت کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کنگھا ہے۔ وہ فرمانے لگی کہ ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے پاس سے گئے ہیں، وہ میرے گھر تشریف لائے تھے اور میں نے ان کے سر میں کنگھی کی۔ انہوں نے مجھ سے یہ دریافت فرمایا کہ بیٹی تم ابو عبداللہ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا پاتی ہو؟ تو میں نے کہا بہت اچھے انسان ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی عزت و احترام کیا کرو، وہ میرے صحابہ میں سے اخلاق کے اعتبار سے وہ میرے زیادہ مشابہ ہیں۔ جیسا کہ شوہروں کی خدمت کرنا صالح بیویوں کی امتیازی خوبی ہو رہی ہے، اسی طرح آپ سلام اللہ علیہ بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کسر نہیں اٹھا رکھتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ وہ اپنے شوہر نامدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دھو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی خوب حوصلہ افزائی فرمائی، اور فرمایا جس کا مفہوم ہے میری بیٹی اپنے شوہر ابو عبداللہ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے معاملے کے ساتھ زندگی گزارتی رہو، وہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں میری زیادہ مشابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی جسے ام عیاش کہا جاتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی امور میں خوب اچھی طریقے سے انجام دیتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بھی کرا دیا کرتی تھی، الغرض بہت سارے کاموں میں خوش دلی کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ خاص خادمہ اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ عنایت فرما دی، تاکہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خانگی کام کاج میں ان کے ساتھ سہولت ہو اور وہ ان کی مدد کر دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص خادم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گوشت کا ایک بہت بڑا پیالہ دیا اور کہا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچا دو۔
میں پہنچا تو دونوں یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود تھے۔ میں نے وہ گوشت سے بھرا ہوا تھال، وہ پیالہ ان کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوڑے سے زیادہ حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جس پر بھی نظر ڈالتا وہی حسین فائق تھا۔ جب وہ پیالہ پہنچا دیا اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم ان دونوں کے پاس سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ان سے زیادہ کوئی حسین جوڑا دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو وہاں یہ حال تھا کہ میں کبھی ان میں سے ایک کو دیکھتا اور کبھی دوسرے کو۔ اللہ نے تو ان دونوں کو خوبی حسن و جمال سے نوازا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ 2 ہجری میں جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سب کے سب جنگ بدر کے لیے روانگی کی تیاری فرما رہے تھے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خسرہ نکل آئی اور بیمار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوق جہاد کے باوجود باقاعدہ حکم دے کر انہیں اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس ہی ٹھہرنے کو کہا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس ہی مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنا پڑ گیا اور جہاد بدر میں ساتھ نہیں لے کے گئے۔ البتہ ان کو یہ ضرور فرما دیا کہ تمہیں بدر میں شریک مجاہد کی طرح آخرت میں پورا حصہ ملے گا اور دنیا میں مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے بقدر پورا حصہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ طیبہ میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ ایام بدر کے دوران پیچھے مدینہ طیبہ میں عنہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ پھر جس دن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے، عین اسی وقت اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ چنانچہ حضرت عروہ کے والد بیان فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر رہے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے کنارے کھڑے تھے۔ یکا یک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار تکبیر اللہ اکبر کی آواز سنی اور کہا، یا اسامہ ما ھذا، اسامہ یہ کیا ہے اور یہ کس چیز کی آواز ہے؟ پھر لوگ اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی خوشخبری لا رہے ہیں کہ بدر میں مشرکین مکہ کو کھلی شکست ہوئی ہے اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کثرت سے قتل ہو گئے ہیں۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اس وقت لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے فارغ ہو کر مٹی ڈال رہے تھے اور یہ اتوار کا دن تھا اور چاشت کا وقت تھا۔ ہجرت نبوی کے 17 مہینے بعد ماہ رمضان تقریباً 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جنگ بدر میں گئے ہوئے تھے۔ یہ انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہوا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ یہ کفن دفن سے متعلقہ تمام امور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے، حتیٰ کہ جنازہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا۔ آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا اور وہیں جنت البقیع میں ہی دفن ہوئی، اور انتقال کے وقت آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کی عمر تقریباً 21 برس تھی۔ آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ سلام اللہ رضی اللہ علیہ نے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصدیق کی اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث رحمت بنی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً ہر طرف سے ستایا جا رہا تھا۔ اس پرستم گھڑی میں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ رضی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کے ساتھ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی۔ اس کے علاوہ آپ کو مبایعات النبی میں بھی شمار کیا جاتا ہے
اور یہ بھی اعزاز ملا کہ جب دیگر خواتین اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر اس بیعت سے شرف حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعویٰ بھی تھیں اور سارے خاتون تھیں، یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو شرف قبول حاصل تھا۔ اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے ملک حبشہ چلی گئی تھیں تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو نہایت حسن و جمال عطا فرمایا تھا، حبشہ کے نوجوان لڑکے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور بری نظروں سے دیکھتے تھے اور گھورتے تھے، جو کہ یقیناً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاکیزہ ہستی کے لیے بہت اذیتناک تھا۔ اس بات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کے خلاف دعا کی، جس میں وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور لقب سے بھی نوازا گیا، یعنی کہ ذات الہجرتین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ابتدائی پرکٹھن زمانے میں اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے 2 بار اپنا وطن چھوڑا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی، جس کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوبصورت لقب سے نوازی گئی، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نمایاں فضیلت کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ویسے ہی مبارک ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں امت کو مبارکباد دی ہے۔ پیاری بیٹیاں ہیں، پیاری سیرت ہے، تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، خون پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اخلاق پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ سیکھا۔ تو میرے پیارو، ان کی عزت و ان کا احترام، ان کی تکریم، یہ خواتین کے لیے نمونہ ہے، مردوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اہل بیت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستوں سے، یعنی صحابہ کی حیات طیبہ سے تعارف کروائیں اور ان کو بتائیں اصل میں دین اسلام جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا اور دیکھ کر ان کی نقل کی، اصل دین اسلام ان کی زندگیوں میں ہے، اور اصل دین اسلام وہ ہے جس کو وہ سمجھے اور سمجھ کر انہوں نے عمل کیا۔ تو میرے پیارو، ہمیں اور آپ کو بھی انہی سے سبق سیکھنا ہے، دین کو ویسے ہی لینا ہے جیسے صحابہ نے لیا، جیسے صحابہ نے عمل کیا، اپنی مرضی کا دین نہیں، اور نہ ہی دین کو دوسروں کے سوچ اور سمجھ کے مطابق ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم نے دین کو صحابہ رضوان تعالیٰ اجمعین کے اور اہل بیت کی سوچ اور سمجھ کے مطابق لینا ہے۔ اللہ بھائی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو آئے گی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم سلام اللہ رضا علیہا کے بارے میں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔